اور آج کل پڑھے لکھے لوگوں میں یہ بیماری زیادہ آ گئی ہے، جتنا پڑھ رہے ہیں نا اتنا خدا سے دور ہو رہے ہیں. اس لیے کہ ایجوکیشن جو ہے نا، ایجوکیشن کچھ نعمتیں انسان کو جب ملتی ہیں تو وہ تکبر میں آ جاتا ہے، اپنی اوقات کیا کر دیتا ہے، بھول جاتا ہے. سائنس اور ٹیکنالوجی میں نے جاہلوں کو دیکھا ہے ایمان والے ہوتے ہیں اکثر، پڑھے لکھوں میں اکثر 100% نہیں، پڑھے لکھوں میں جو نیک ہوتے ہیں پھر وہ نیک بھی بڑے خاندانی ہوتے ہیں. اکثریت ہماری یونیورسٹیوں میں پڑھے لکھے لوگ ملحد ہو رہے ہیں، اسلام سے دور ہو رہے ہیں. کیوں؟ کبر، تکبر کہ یار ایجوکیشن ہمیں تو پتہ ہے، یہ مولویوں کو کیا پتہ، یہ دینداروں کو کیا پتہ، ان نمازیوں کو کیا پتہ، ہمارے پاس تو ایجوکیشن ہے. ان مولویوں سے تو پانی کا فارمولہ پوچھ لو، ان کو نہیں پتہ. ان سے پوچھو نمک کا کیا فارمولہ ہے، ان کو نہیں پتہ، پتہ تو ہمیں ہے. یہ دماغ. اور پھر جتنی ایجوکیشن زیادہ ہوتی جا رہی ہے اتنا ہی تکبر بڑھتا جا رہا ہے. او بھائی تجھے نمک کے فارمولے کا پتہ ہے، پانی کے فارمولے کا پتہ ہے، اس کے خدا کے وجود یا عدم وجود سے کیا تعلق ہے، اس سے خدا سے تعلقات پر کیا اثر پڑتا ہے، اس کا اس سے کیا تعلق ہے کہ خدا کی مان کے نہیں چلنا ہم نے. آپ جتنے بھی پڑھے لکھے ہو، باپ پھر بھی باپ رہے گا کہ نہیں رہے گا. دیکھو 2 قسم کی اولادیں ہم نے دیکھی ہیں اپنی زندگی میں. ایک وہ ہیں جن کے ابا سیدھے سادے ہوتے ہیں، دیہاتی قسم کے گنوار، ابا نے بڑا احسان کیا، قرضے لے لے کے بچے کو پڑھایا اور بچہ بہت بڑا فنٹر بن گیا. ایسے ہوتا ہے نا. ایسے بچوں میں ہم نے 2 قسم کے بچے دیکھے ہیں، پڑھ لکھ گئے، آداب سیکھ گئے، ابا بیچارہ ویسے ہی دیہاتی ہے. تو پڑھنے لکھنے کے بعد اس قسم کے بچوں کو اپنے ابا پسند بولو نا نہیں آ رہے ہوتے، کہتے ہیں پینڈو کے پینڈو ہی ہیں یہ. لیکن ایسے بھی ہم نے دیکھے ہیں جو شارٹ ہے مارکیٹ میں، باپ گنوار ہے، دیہاتی ہے، بچے نے پڑھا بھی اپنے خرچے پہ کما کما کے، ابا نے نہیں پڑھایا، بہت آگے نکل گیا، لیکن باپ کے سامنے کیا ہے، جھکا رہتا ہے. کیوں؟ اس کے ذہن میں یہ ہے میں جتنا بھی پڑھ جاؤں میں باپ تو نہیں بن سکتا نا، اپنے ابا کا باپ تو نہیں بنوں گا، باپ تو اللہ نے اسی کو بنایا نا. مجھے اگر سڑک پہ پھینک آتا میں تو آج یہ نہیں بنتا. اس نے مجھے گھر میں رکھا، میری ماں کی کفالت کی، چاہے میں نے خود کما کے کھایا ہو، لیکن شیلٹر کس نے دیا تھا مجھے؟ اس باپ نے دیا تھا. اب وہ اپنے ابا سے پوچھتا ہے ابا آپ کو پانی کا فارمولہ آتا ہے؟ ابا کہتے ہیں پتہ نہیں بیٹا یہ فارمولے کیا ہوتے ہیں. ابا جاہل پینڈو، میں نہیں مانتا ایسے ابا کو. سائنس ہے سب کچھ، ٹیکنالوجی ہے سب کچھ. ابا کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ تو مولویوں نے فضول چیزیں بنائی ہوئی. ابا اف، ابا کے سامنے اف بھی نہ کرو. ابے جاہل کا جاہل ابا، اس کو تو نہ پانی کا فارمولہ پتا، نہ اسٹمک کی اس کو وہ آتی ہے، اسپیلنگ آتی ہے. ٹھیک ہے، کچھ بھی پھینکتے رہتے ہیں نا. اور جو مولوی مجھے ترغیب دے رہا ہے کہ اس باپ کے سامنے اف بھی نہیں کرنا، اس مولوی نے تو اسکول کی ایک جماعت بھی نہیں پڑھی، اس کو سائنس کا پتہ ہی نہیں ہے. یہ عقل مندی کی بات ہوگی؟ یہ دلیل؟ وہ مولوی جو بالکل جاہل ہے لیکن اس کو یہ پتا ہے کہ بھائی باپ جو ہے نا وہ کیا ہوتا ہے. آپ کتنے بڑے سائنٹسٹ بن جائیں، باپ کا حق کم نہیں ہوتا، بلکہ پڑھنے لکھنے سے تو آپ کا شعور زیادہ ہوتا ہے، آپ کو تو اور احساس ہونا چاہیے. لیکن ہم نے دیکھا ہے پڑھ لکھ کے اپنے ماں باپ کو گنوار سمجھتے ہیں، ادب تمیز سے بات کرنا چھوڑ، تعارف نہیں کرواتے، لوگوں سے ملواتے نہیں ہیں کہ یار میں اپنے ابا کا انٹروڈکشن کرواؤں، ابا دھوتی بنیان میں بیٹھے ہوں گے میری بےزتی ہو جائے گی. نہیں کروا رہے ہوتے، یار ابا سے ملاؤ ہی نہیں. لیکن غیرت مند کیا کرتے ہیں بھائی، جو بھی ہیں فخر سے ملا رہے ہوتے ہیں، یہ میرے کیا ہیں، والد صاحب ہیں. تو یاد رکھو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ کے پاس نالج جتنی بھی زیادہ آ جائے، آپ اپنے محسن کا نہ تو انکار کر سکتے ہیں اور نہ اس نالج کی بیس پر جو احسان کرنے والی ذات ہے اس کا حق آپ سے معاف ہو جاتا ہے. ان دونوں میں سے کچھ بھی نہیں ہوتا. اسی طرح یاد رکھو جیسے ماں باپ کے احسانات کبھی بھی آپ کے ایجوکیٹڈ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، خدا کے احسانات پر بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. چاہے سائنس ترقی کرتے کرتے 7ویں آسمان پہ پہنچ جائے، خدا پھر بھی خدا رہے گا، مخلوق پھر بھی مخلوق رہے گی، اسلام پھر بھی اسلام رہے گا، پیغمبر پھر بھی پیغمبر رہیں گے. اور آپ کو خدا کا حق بتا رہا ہے، اس کو نہ پانی کا فارمولہ پتا، نہ واٹر کی اسپیلنگ آتی ہے، کچھ بھی نہیں آتا.
لیکن اگر وہ آپ کو خدا کے حق کی بات کر رہا ہے تو جتنا بڑا جاہل ہو آپ کی نظر میں, آپ کو اس کی بات ماننی پڑے گی, کیونکہ وہ اپنی طرف دعوت نہیں دے رہا. وہ کس کی طرف بلا رہا ہے آپ کو؟ وہ خدا کے بارے میں بتا رہا ہے آپ کو. وہ اگر کہہ رہے کہ خدا نے زنا کو حرام قرار دیا, لا تقربوا الزنا, زنا کے قریب بھی مت جاؤ, آپ ڈاکٹروں کی باتوں میں آتے ہو, آپ یونائٹڈ نیشن کی بات کو مانتے ہو, آپ بین الاقوامی لا کو فالو کرتے ہو, اور وہ مولوی چیخ رہا ہے کہ خدا زنا کو پسند نہیں کرتا. آپ کہتے ہیں مولویوں کی باتیں, جاہل, ان کو کیا پتا. تو بھائی آپ جب مرو گے تو آپ کا باپ تو بیچارہ جاہل تھا, خدا سے زیادہ علم کسی کے پاس نہیں ہے, اس نے تو پیدا کیا ہے, وہ نہیں چھوڑے گا آپ کو. اور قرآن نے مضمون بیان کیا ہے. قرآن کہتے ہیں کتنے پیغمبر پچھلی امتوں میں آئے, امتوں نے ان پیغمبروں کی بات نہیں مانی. کیوں؟ فریحوا بما عندهم من العلم, ان قوموں کے پاس جو علم تھا اس پر وہ اترانے لگے تھے. اب آپ بتاؤ ان قوموں کے پاس دین کا علم تھا یا دنیا کا؟ دنیا کا. دین کا علم تھوڑی تھا. پیغمبر دین کا علم لے کر آئے, ان قوموں کو نصیحت کی کہ شرک مت کرو, زنا مت کرو, لڑکوں سے بدفعلی مت کرو, یہ مت کرو, یہ مت کرو. اس جس نے پیدا کیا ہے اس کو مانو, اس سے توبہ استغفار کرو, اس سے گناہوں کی معافی مانگو. قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ فریحوا بما عندهم من العلم, ان قوموں کو جو ہم نے نالج دی تھی نا, علم دیا تھا, اس علم پر وہ اترانے لگے, اور اتنا اترائے کہ تکبر کی وجہ سے پیغمبروں کی بات کو مسترد کر دیا کہ بھئی ان کے پاس تو نالج نہیں ہے. نالج کس کے پاس ہے؟ وہ نالج کیا, دنیا کی نالج نہیں تھی پیغمبروں کے پاس. آج یہ بہت بڑا احترام. میں کہتا ہوں نالج ہونا اچھی بات ہے, دین کی ہو یا دنیا کی, ہم نالج کی اہمیت کا انکار نہیں کر رہے, مگر وہ نالج جو آپ کو خدا سے دور کر رہی ہے, اس کا مطلب نالج میں فالٹ نہیں ہے, آپ کے اندر کوئی بہت بڑا ٹیکنیکل فالٹ ہے, اس کو دور کر کے نالج حاصل کرو. کہ یہ نالج آپ کو خدا کے دیکھو قرآن بھی تو نالج کا تذکرہ کرتا ہے, دنیا کی نالج بھی اور آخرت کی بھی. لیکن قرآن جب دنیا کی نالج کا تذکرہ کرتا ہے نا, اس نالج کو دے کر قرآن آپ کو اللہ کے قریب کرتا ہے. ایک ڈاکٹر کو پتا ہے دودھ کیسے بنتا ہے اور اس میں کیا کیا اجزاء ہیں. اگر اس ڈاکٹر کی عقل صحیح کام کرے گی تو وہ اس دودھ کے بارے میں تحقیق کر کے خدا سے دور ہونے کے بجائے خدا کے قریب ہوگا. وہ کہ یار کیسی مشینری بنائی ہے اللہ نے کہ سوکھا چارہ جانور کو کھلاتے ہیں اور تھنوں سے چکنا اور گاڑھا دودھ نکلتا ہے, فل آف کیلشیم, کیلشیم سے بھرا ہوا دودھ. ایک ڈاکٹر اگر حقیقت میں اس میں کوئی فالٹ نہ ہو, تکبر نہ ہو, وہ جب تحقیق کرے گا کہ کیسے جانور کے پیٹ میں پانی سے بچہ بنتا ہے اور بچہ پیدا ہوتے ہی تھنوں کی طرف لپکتا ہے, اگر اس کے دماغ میں فطور ہوگا, وہ کہے گا کروڑوں اربوں سال نہ دماغ ایوالو ہوتے 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 ایسا دماغ بچے کا بن گیا کہ پیدا ہوتے ہی کہاں جا رہا ہے؟ تھنوں کی طرف. لہذا اور مزید ترقی کرو سائنس میں. وہ خدا کو ڈکشنری سے کیا کرے گا؟ نکالے گا. ذرا سی کھوپڑی میں غیرت ہوگی نا, تو جب وہ سائنسدان تحقیق کرے گا نا کہ بچہ پیدا ہوتے ہی فوراً جاتا کہاں ہے؟ تھنوں کی طرف, وہ کہے گا سبحان من خلق ھذا, جس نے اس بچے کو بنایا اور جس نے پانی میں ایسے سافٹ ویئر انسٹال کیے کہ ماں کے پیٹ میں جاتے ہی اس میں آنکھ, ناک, کان, دل, دماغ, جگر اگنا شروع ہوتا ہے, اور بچے کے دماغ میں ایسے سافٹ ویئر پہلے سے انسٹال کر دیے کہ پیدا ہوتے ہی کہاں لپکتا ہے؟ وہ دودھ کی طرف. تو وہ ذات اس قابل ہے کہ اس کی عبادت کی جائے, اس کو تلاش کیا جائے, کون ہے ایسا مہربان. اگر اس ذات تک پہنچنا ممکن نہیں ہے, اس کے کسی سفیر کو, کسی نمائندے کو تلاش کیا جائے. تو اگر آپ نالج, چاہے وہ دین کی ہو یا دنیا کی, نالج حاصل کرتے ہو تکبر کو سائیڈ پہ رکھ کے, تو یہ نالج آپ کو اللہ کے قریب کر دے گی. اور اگر آپ کے پاس نالج ہے, چاہے دین کی ہو یا دنیا کی, آپ میں کبر ہے, تکبر ہے, تو دین کی نالج بھی آپ کو اللہ سے دور کر دیتی ہے. ہم نے دیکھا ہے بہت سے لوگ دینی علم رکھنے کے باوجود خدا سے دور ہیں. ان کے پاس یہ کہ ہمیں نالج ہے, علم ہے ہمارے پاس. تو آج یہ بڑا مسئلہ ہے بھائی. چند باتیں انسان سیکھ لیتا ہے اور مذہب کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتا ہے.
میں پتہ نہیں کہاں سے ادھر کو آ گیا, بات کیا چل رہی تھی, کدھر سے کدھر نکل گئی. تو میں اصل یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ کیا چاہتا ہے کہ تمہارے اندر تکبر بولو نا نہ ہو نا. تو غلامی سکھا رہے ہیں, جاؤ کنکریاں مارو. بڑے بڑے آفیسر آئے ہوئے ہوتے ہیں, کیا کر رہے ہوتے ہیں, جنرل باجوہ پہنچے ہوئے تھے نا, چیف آف آرمی اسٹاف گیا ہوا ہے, احرام کی چادر پہن کے کیا کر رہے, اٹھا کے کنکری مار رہا ہے. دوسرے مذاہب کے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ ان کی رسم ہے, ہر مذہب میں کچھ رسمیں ہوتی ہیں, تو مسلمانوں کے ہاں بھی کیا ایک رسم ہے. نا 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 نا, رسم نہیں ہے بھائی. رسم پہ کوئی 18 لاکھ خرچ, کسی ہندو سے کہو کہ 18 لاکھ دے کے جاؤ وہاں 7 کنکریاں مار کے آؤ, رسم ہے, وہ کہے گا میں نہیں 18 لاکھ خرچ کر رہا. کرے گا وہ؟ رسموں پہ اتنے پیسے تھوڑی خرچ ہوتے ہیں بھائی, رسموں پہ نہیں خرچ ہوتے اتنے پیسے. ان رسموں پہ خرچ ہوتے ہیں جس میں انٹرٹینمنٹ ہو. شادی بیاہ پہ اڑاتے ہیں, 20 لاکھ بھی اڑا دیں گے, شراب کباب ناچ گانا, لوگوں کی تعریفیں, واہ 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 واہ, یہ اس پہ. ورنہ یار اس بات پہ کہ بیت اللہ کے گرد 7 چکر لگانے ہیں, پھر وہاں سے مینا میں جا کے بیٹھنا ہے. وہاں کیوں بیٹھے ہو بھائی, کیا کام ہے مینا میں بیٹھے ہوئے؟ اللہ نے حکم دیا اس سے پہلے یہاں سے نکلنا نہیں ہے.